تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سورہ النساء سے ایک آیت پاک تلاوت کی ہے. اللہ خالق کائنات جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات کوئی معاملہ پہنچتا تو وہ اس کو خوب پھیلاتے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اور اگر وہ اس بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیتے یا اہل علم کی طرف لوٹا دیتے تو یقیناً اس میں جان لیتے وہ لوگ یستنبطونہ منہم جو ان میں تجزیہ رکھنے کی تجزیہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے تھے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. تو سوائے تھوڑے لوگوں کے اکثر شیطان کے پیروکار بن جائیں. نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر کچھ لوگ ایسے حضور علیہ السلام کی معیت اور صحبت میں تھے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی محاذ پر روانہ ہوتے کسی جنگ کے لیے جاتے تو اگر کوئی امن کی کیفیت بن جاتی یا خوف اور ہراس کی کیفیت بن جاتی تو وہ لوگ جو مدینہ پاک کے اندر یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہوتے وہ اس بات کو خوب پھیلاتے کہ مسلمانوں کو آج اہل اسلام کو ایک امن کی کیفیت حاصل ہو گئی یا اگر کوئی صحابی کوئی مجاہد شہید کر دیا جاتا اور خوف اور ہراس کی کیفیت ہوتی تو وہ اس کو بھی خوب پھیلاتے. اللہ رب الجلال نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ کسی بات کو پھیلانے سے پہلے وہ امن کی ہو یا خوف کی ہو اس بات کو پھیلانے سے پہلے اس بات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاتے. اور اگر وہاں نہ صحیح تو وہ اِلی اُولی الْأَمْرِ مِنْهُمْ وہ اہل علم کے پاس لے کر جاتے تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تو وہ اہل علم جو کہ قرآن اور سنت کے استخراج اور استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ان کے معاملے کو حل کر کے اس پر مزید تجزیہ کر کے کوئی بہتر راہ ان کے لیے ان کو معین کر دیتے ان کو بتا دیتے. اہل علم کا نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر جب تک حضور علیہ السلام کی ذات پاک موجود تھی ظاہری حیات پاک کے اندر تو اس وقت وہ سارے کے سارے معاملات نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے حل ہوتے تھے. اور پھر حضور علیہ السلام
اگر کسی جگہ پر موجود نہ ہوتے تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ ہوتے تو صحابہ اکرام اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں، معاملات میں ان صحابہ اکرام سے مدد لے کر اپنے معاملات کو حل کروا لیا کرتے تھے۔ یستنبطونہ منہم کے لفظ سے فقہاء نے یہاں یہ مسئلہ استخراج کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اگر ظاہری دنیا کے اندر حضور موجود نہیں رہے تو اب نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے احکام کو لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچانا یا موجودہ زمانے کے لحاظ سے جو جدت آتی جا رہی ہے ان مسائل کے اندر غور و فکر کر کے قرآن و سنت کے سامنے رکھ کر کے آیات بینات کو اور نصوص قطعیہ کو پھر تجزیہ کر کے اصل مسائل تک لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ آئمہ اور علماء کی ذمہ داری ہے۔ پہلا ہی کام ہمیں، پہلا حکم ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ جب تم کسی معاملے کے اندر الجھ پڑو، تمہیں کوئی خوف اور ہراس کی کیفیت ہو اور شریعت اسلامیہ کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے تمہیں کوئی دشواری ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، اور اگر وہاں یعنی بظاہر تمہیں تمہارے مسائل کا حل وہاں نظر نہ آئے تو پھر یہ ہے کہ تم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیوں کو پڑھو اور ان کے کردار کو پڑھو کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر تمہاری اس بات پر تشفی نہیں ہوتی اور اعمال اور احکام کے لحاظ سے تصحیح اور تصفیہ کی صورت نہیں بنتی تو پھر تم علماء کرام سے رابطہ کرو، وہ علماء جو اہل حق اور جو خود قرآن و سنت سے استنباط اور استخراج کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں۔ یہاں سے علماء نے لکھا کہ تقلید جو کسی ایک امام کی ابتدا میں رہ کر فقہ پر عمل کیا جاتا ہے وہ یہاں سے ضروری ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت پاک سے جو ہے وہ ثابت ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی بندہ قرآن اور حدیث کو از خود اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا اور از خود اگر وہ ترجمہ پڑھ کر اور ظاہری مفہوم پر عمل کر کے اگر وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہے گا تو وہ کسی بھی وقت گمراہ ہو سکتا ہے۔ آئمہ کی تقلید کو اسی لیے لازم کیا گیا ہے کہ ہر بندہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھنے والا نہیں ہے، اور اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا یعنی اگر اس نہج پر نہیں جس پر آئمہ سمجھتے ہیں اس پر نہیں بلکہ تھوڑا بہت علم رکھتے ہوئے اگر کسی قرآن کی آیت کو یا حدیث کو لے کر اس پر عمل کرنا شروع کرے گا تو وہ کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو آئمہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سارے کے سارے آئمہ دین اسی وجہ سے جو ہے وہ امت کے اندر مشہور ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کے تمام مسائل کو یکجا کیا اور احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی کے اندر ہر ایک مسئلے کے اوپر گہرائی کی نظر سے دیکھا اور پھر جو ثواب تک پہنچے، درستگی تک پہنچے اور صحت تک پہنچے، پھر ان مسائل کو انہوں نے امت کے سامنے رکھ دیا۔ اب ایک وہ شخص ہے کہ جس کو مفہوم قرآن تو جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، جسے لفظی قرآن کریم کا ترجمہ بھی نہیں آتا، یعنی اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ قالا کا مطلب کیا ہے اور قالا صیغہ کون سا ہے، یعنی قالا حاضر کا صیغہ ہے، غائب کا ہے یا مؤنث کا ہے، مذکر کا ہے۔ جس کو یہ علم نہیں ہے وہ اگر لفظ قالا کو لے کر جو ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ کرنا شروع کر دے تو وہ
گمراہ ہو جائے گا۔ قالا یقول کا ایک مطلب ہے کہنا، بات کرنا، گفتگو کرنا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح لفظ قالا کا ایک معنی ہے قالا یقیلو، قیلولہ کرنا، اس کا مطلب ہے دوپہر کے وقت آرام کرنا، سونا۔ اب اگر لفظ قالا، قاف الف اور لام دونوں لکھے ہوئے ہیں، جب تک وہ بندہ قرآن اور حدیث کو صحیح معنی میں اور عربی لغت کو سمجھنے والا نہیں ہوگا، اگر وہ کسی جگہ پر قال اللہ تعالی کا معنی یہ کر دے کہ نعوذ باللہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے قیلولہ کیا، تو یہ تو کفر ہو جائے گا۔ اب معنی یہ ہے کہ قال یقول کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ من قال قال اللہ تعالی فقد کفر، جس نے کہا کہ اللہ رب الجلال نے قیلولہ کیا، اس نے کفر کیا۔ اب لفظ تو قال ہی ہے دونوں، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں آ کر فقیہ اور مجتہد بات کرتا ہے کہ قال کا معنی ہر جگہ پر قیلولہ نہیں ہے، قال کا مطلب کسی جگہ پر کہنا بھی ہے اور کسی جگہ پر اس کا مطلب ہوتا ہے قیلولہ کرنا۔ اب ظاہری جو قرآن کریم کی آیات کو لے کر جس طرح بعض غیر مقلدین لوگ صرف اور صرف کہتے ہیں جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے، احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہمیں کسی امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر وہ گمراہی کیا ہوگی کہ خود اتنی صلاحیت نہ ہو کہ جو قرآن کے لفظ ایک ظاہری لفظ کا ترجمہ نہ کر پائے، اور وہ کسی امام کا سہارا بھی چھوڑ دے، کسی پیشوا کا سہارا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف لفظوں کے اندر ائمہ کا انکار کیا جاتا ہے، ورنہ خود صلاحیت اگر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی نہ ہو تو کسی امام یا کسی مفسر یا کسی محدث کے سہارے کے بغیر قرآن اور حدیث سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ کیسے آئے گا؟ وہ ماں کے پیٹ سے ہی اگر سارا کچھ پڑھ کر آ جائے اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ علم لدنی اس کو ملا ہوا ہو، تو وہ الگ چیز ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کو عام بندے کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو خود از خود علم حاصل کر کے وہاں تک پہنچے، اور اگر وہاں تک پہنچے گا تو یقیناً کسی کے سامنے جا کر زانو تلمذ اختیار کرنے پڑیں گے، وہ شاگرد بنے گا، پھر اپنا استاد اس کو مانے گا، پھر استاد ماننے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد پھر جب وہ قرآن اور حدیث کی بات کو لے گا تو قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے مفسر کا سہارا لے گا، حدیث کو سمجھنے کے لیے محدث کا سہارا لے گا، تشریح کو سمجھنے کے لیے شارح کا سہارا لے گا۔ تو جب تک ان کا سہارا نہیں لے گا وہ تو کسی درستگی تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ کیسے انکار کر سکتا ہے کہ میرے لیے فقط قرآن کافی ہے، میرے لیے حدیث کافی ہے، مجھے کسی بھی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی کا جال آج کے دور کے اندر بچھایا جا رہا ہے۔ طلاق ثلاثہ کے مسئلے کے اندر ہمارے علماء کی پوری تحقیق موجود ہے اور ہزاروں کتابیں اس پر آ گئی کہ 3 طلاقیں جب لفظ طلاق بول کر صریح بول کر 3 دفعہ لفظ بول دیا جائے تو 3 تک وقوع ہو جاتا ہے، 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اب ایک طبقہ ایک ایسا بھی ہے کہ جو ائمہ کو چھوڑ کر، ائمہ دین کو چھوڑ کر اپنے ذہن اور اپنی عقل کے بل بوتے پر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی نہیں، 3 طلاقوں کے وقوع کے بعد جو ہے وہ ایک ہی طلاق متصور ہوتی ہے، لہٰذا ایک ہی طلاق کا اعتبار ہونا چاہیے اور اسی کا اعتبار کر کے میاں بیوی دوبارہ سے پھر سے رہ سکتے ہیں، اور امت کے اندر گمراہی اور امت کے اندر زناکاری پیدا کر کے جو ہے وہ فتنے اور فساد اور خاندان کے خاندان جو ہے وہ اجاڑ رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں کہ جو ائمہ دین کا سہارا چھوڑنے والے ہیں، ائمہ دین کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنی عقل پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اوپر ایک وقت آئے گا کہ ان کو قرآن اور حدیث کا سہارا دے کر، قرآن اور حدیث بتا کر امت کو گمراہ کیا جائے گا۔ جب تک کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی مسئلے کے اندر رہنمائی کے لیے وہ دوسرے کا محتاج ضرور ہے،
کوئی عالم بننے کے لیے طالب علم پہلے بنتا ہے، پھر عالم کے پاس جاتا ہے، کوئی حافظ بنتا ہے تو وہ قاری قرآن کے پاس جانا بنتا ہے، کوئی اگر مفتی بنتا ہے تو پہلے وہ مفتی کے پاس بیٹھ کر پڑھ کر پھر مفتی کے درجے پر فائل ہوتا ہے، یا وہ جو ہے وہ مفتیوں کے پڑھائی جانے والی کتابوں کو پڑھا کر جو ہے وہ مفتی کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ایک گھر کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ خود اپنے گھر کا مفتی بن جائے اور کہے کہ میں قرآن سمجھنے والا ہوں، میں حدیث سمجھنے والا ہوں، تو اس سے بڑھ کر گمراہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس وقت یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک اگر موجود نہ ہو تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ الہ الامر منہم، یہ اہل علم کے ساتھ رجوع کریں، اور اہل علم بھی وہ العالمہ الذین یستنبطونہ منہم کہ جو خود قرآن اور سنت سے مسائل کو نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ میں یہ بات کہنے لگا ہوں، آج کے دور کے اندر اہل علم کو زمانہ اور معاشرہ اپنے اوپر ایک بوجھ کی کیفیت سمجھتا ہے۔ اہل علم اگر شان و نادر کوئی اہل علم، کوئی عالم مل جائے، کوئی پڑھا لکھا بندہ مل جائے تو معاشرہ یہ سمجھتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اوپر ایک قسم کا بوجھ ہے، یہ تو ہمیں کو گمبھیر قسم کے مسائل کے اندر آنے والے ہیں۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اندر ایسے لوگوں کا وجود، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لیے ایسے ہوگا جیسے جو ہے وہ اندھیری اور گٹا ٹوپ پر رات کے اندر چمکنے والے ستارے ہوں، اور جس طرح ان سے ہدایت حاصل کر کے لوگ حق تک پہنچیں گے اور لوگ ثواب تک، درستگی تک پہنچیں گے، میری امت کے لوگ جو علماء ہیں ان سے بھی لوگ اکتساب فیض کر کے حق تک اور جو ہے وہ حقائق تک پہنچیں گے۔ جبکہ ہم نے یہ دیکھا، ہم اپنے وقت کے اندر یہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے جید علماء اور بڑے بڑے چوٹی کے علماء، آج ان کی لائبریری کی کتابیں جو ہے فٹ پاتھوں کے اوپر بک رہی ہیں، اور جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک ایک کر اپنی زندگی کے اندر علم کو اکٹھا کیا اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ علمی کتب خانے جو ہے وہ بنائے اور کتابوں کے ڈھیروں کے ڈھیر لگائے، آج ان کا وہ علمی ورثہ سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آج علم کا نام یہ بنا دیا گیا کہ جو سب سے جو ہے وہ اچھے اشعار پڑھ سکتا ہو، جو سب سے زیادہ لوگوں کو دوڑے سنا سکتا ہو، اور جو اپنی گفتگو کے اندر لطائف لوگوں کو لطیفے سنا کر ہنسا سکتا ہو، اور مختلف جو ہے وہ کتابت کے فنون اور جو ہے وہ تقریر کے جوہر دکھا کر لوگوں کو فلسفہ اور منطق کے اندر ڈال کر جو ہے وہ لوگوں کو نچانے والا ہو، عالم تو اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اور علم کا معیار ہم نے یہ مقرر کر دیا ہے، وہ عالم ہے، وہی مفتی ہے، وہی قاری ہے، وہی حافظ ہے کہ جس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اونچی آواز سے جو ہے وہ مترنم تقریر کرنا آتی ہے، یا جس کو دوڑے پڑھنے آتے ہیں اور جس کو جو ہے وہ کل شاخ پڑھنا آتا ہے، بس وہی عالم ہے۔ معیار ہماری قوم کا یہ بن چکا ہے۔ تو مسائل امت کی رہنمائی کس نے کرنی ہے، اعمال پر نظر کس نے کرنی ہے، اور امت کی ضرورت کے مسائل کو قرآن اور حدیث سے نکال کر لوگوں کے سامنے کس نے رکھنا ہے، جب معیار ہمارا یہ بن چکا ہے تو ہمیں ایسے دور کے اندر ان لوگوں کو غنیمت جاننا چاہیے جو صحیح معنوں میں اہل علم ہوں۔ ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، آج لوگ یکدم اپنی ذہن کی کھڑکی کو جو ہے نا گھما کر کسی کو طرف لے جاتے اور سمجھتے ہیں مولوی صاحب شاید اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اپنی تعریف سے اپنی تعریف کرنا تو شیطان کا کام ہے۔ میں مطلق ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اور جب تک یہ باتیں یہاں بیٹھ کر نہیں کی جائیں گی تو وہ کسی بھی اسٹیج پر آپ کو نہیں ملے گی۔ اصل حقائق اور حقائق تک لوگوں کو پہنچانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ جنرل گفتگو کرنا اور قرآن اور حدیث کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر مداحنت سے کام لے کر، رکھ رکھاؤ سے کام لے کر علماء اگر صرف نظر کرتے جائیں گے تو جہاں امت کی پکڑ ہوگی وہاں سب سے پہلے ان علماء کی پکڑ ہوگی، اور ان کی جو ہے وہ اس وقت زبانیں انچی سے پکڑ کے کھینچی جائیں گی۔ جو اس وقت تم مداحنت سے کام لیتے تھے جب امت کو رہنمائی کی ضرورت تھی،
اور حق اور درستگی تک پہنچانے والے تم امت کے رہنما اور پیشوا تھے، اس وقت تم نے امت کے ساتھ کیا کیا؟ تو ان مسائل کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اصل عقائد کی طرف نظر کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں زندگی کے اندر کسی موقع پر کوئی صحیح معنوں میں عالم دین مل جاتا ہے، کوئی صحیح معنوں میں قاری قرآن مل جاتا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس زمانے کو بھی ترسیں گے، اس وقت کو بھی ترسیں گے کہ شاید وہ وقت اچھا تھا جس وقت کے اندر ہمیں کوئی عالم دین کو مل جاتا تھا، اور یہ وقت بھی جو ہے وہ رجال کا فقدان کا وقت ہے۔ ابھی بھی اگر مسائل بعض جو ہے وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جیسے میراث کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، اگر کوئی گمبھیر مسئلہ آ جائے تو ہم جیسے لوگوں کو بھی اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے کہاں کہاں تک سفر کرنا پڑتا ہے کہ مسئلہ حل کرنے والا بندہ کوئی نہیں موجود ہوتا، اس لیے کہ لوگوں کا رجحان ہی نہیں ہے اس طرف۔ جب ہم نے اس کی قدر نہیں کرنی ہے تو پھر کس نے اسلام بنانا ہے؟ کوئی عالم دین اگر 8 سال 10 سال پڑھنے کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد ایک مسند پر بیٹھتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اگر ایک عام انسان جیسی ہوگی تو کون اپنے بیٹے کو، کون اپنے بچے کو، کون اپنی اولاد کو اس راستے پر لگائے گا؟ کہ 8 سال پڑھنے کے بعد اس کی یہ قدر و قیمت ہے، 8 سال پڑھنے کے بعد 10 سال پڑھنے کے بعد ایک عالم دین کا یہ مقام ہے، تو پھر اس سے بہتر یہی ہے کہ ہمارا بچہ میٹرک کر لے، بی اے کر لے، ایم اے کر لے اور جا کر جو ہے وہ کما کر لائے۔ اگر اس کی اور اس کا مقام اور ایک اسٹیٹس ایک ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے دین کی طرف آنے کی۔ ہم نے دین کے معیار کو خود گرا دیا، ہم نے اس کے معیار کو خود کم کر دیا، اب دین کی طرف آتا نہیں ہے۔ ہم نے مدارس کے اندر پڑھاتے ہوئے دیکھا جو ہے وہ شہروں کے لوگ ہمارے پاس